السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ندیم اقبال والا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے برائلر چوزوں یا مختلف قسم کے چوزوں کی جو بروڈنگ کے دوران جو اہم بیماریاں ہوتی ہیں، آج آپ سے وہ شیئر کروں گا اور اس کا آج آپ سے علاج بھی بتایا جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ بروڈنگ کے دوران جو اہم بیماریاں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو زردی کا جذب نہ ہونا۔ یہ بیماری چھوٹی چوزوں پر انڈوں سے نکلنے کے بعد 3 سے 15 دن تک اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کی وجہ وہ زردی ہوتی ہے جو کہ چوزے کے جسم میں جذب نہیں ہو پاتی۔ اگر چوزوں کو انڈوں سے نکلنے کے بعد جلدی خوراک دے دی جائے تو زردی ہضم نہیں ہو پاتی۔ چوزوں پر کسی ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی زردی جذب نہیں ہوتی اور وہ خراب ہونے لگتی ہے، کیونکہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے خوراک لے جانے والی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، یا اگر انڈے نکالنے والی مشین کی حالت صحیح نہ ہو، یعنی درجہ حرارت یا کسی بھی چیز کی کمی یا زیادتی، تو مشین میں موجود بیکٹیریا بھی ان نالیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور زردی جذب نہیں ہونے دیتے، اور اگر خراب ہونے لگتے ہیں۔ اس سے گندی بو آنے لگتی ہے۔ یہ عام طور پر 3 سے 15 دنوں میں شرح اموات میں بہت اضافہ کرتی ہے۔ اگر تو ان کی جو علامتیں ہوتی ہیں چوزوں میں وہ اگر آپ کو بتائی جائیں تو چوزے کمزور نظر آنے لگتے ہیں، گرم جگہ کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، اکثر فضلات سے پیچھا بند ہو جاتا ہے، فضلات سے بدبو آنا، پیٹ کا نرم اور بڑا ہو جانا اہم نشانیاں ہیں۔ اگر اس کے روک تھام کی بات کی جائے، بریڈر کو سالمونیلا جراثیم سے پاک رکھیں، انڈے رکھنے والی مشین انکیوبیٹر میں صاف انڈے رکھیں اور مشین کی صفائی کا خیال رکھیں۔ چوزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے دوران گرمی اور سردی سے بچائیں۔ اگر تو اس کے علاج کی بات کی جائے، بیماری کے دوران سب سے پہلے اس کی پیسٹنگ کھولیں۔ اس کے لیے چوزوں کو شربت پلائیں، 1 پاؤ چینی 1 گیلن پانی میں 2 سے 4 گھنٹے کے لیے دیں۔ باریک پسی ہوئی مکئی کھلائیں۔ کوئی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹک مثلاً فیورازولی ڈون یا فیوراسول یا ٹرائبرسن استعمال کریں۔ جو سفید دست پلورم، اس بیماری سے شروع اموات بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ ایک جراثیم سالمونیلا پلورم سے ہوتی ہے۔ اگر چوزوں کے لیے جگہ کم ہو، ہوا کی مناسب آمد و رفت نہ ہو، بروڈنگ کے دوران درجہ حرارت زیادہ ہو، جراثیم والی خوراک ہو، تو یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے۔ علامتیں: پروں کا ڈھیلا اور آنکھیں بند ہونا، سفید دست آنا، زیادہ درجہ حرارت کے باوجود بروڈر کے نیچے رہنا، سانس کی تکلیف محسوس کرنا اور تکلیف وہ آواز نکالنا اہم نشانیاں شامل ہیں۔ اگر اس کے روک تھام کی بات کی جائے، ہیچری اور فارم پر جراثیم کش ادویات کا اسپرے کرتے رہنا چاہیے اور صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے تاکہ جراثیم نہ پھیلیں۔ فلاک میں سے بیمار چوزوں کو علیحدہ کر دیں۔ اس کے علاج کے لیے وسیع اثر رکھنے والی اینٹی بائیوٹک استعمال کی جاتی ہے۔ درج ذیل میں سے ایک استعمال کی جا سکتی ہے: فیورازولی ڈون 15 سے 20 گرام فی خوراک کا تھیلا 5 سے 7 دن، فیورازول 80 گرام فی تھیلا 5 سے 7 دن، ٹرائبرسن 1 cc فی گیلن پانی 5 سے 7 دن۔ زہریلی خوراک کی صورت میں ہونے والی علامتیں۔ تو دوستو، یہ تھی جو بروڈنگ کے دوران چوزوں کی چند بیماریاں، اس کی اور روک تھام اور علاج بتایا گیا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی وہ ہوگی جو فیڈ کی وجہ سے جو بیماریاں پھیلتی ہیں، کیسے پھیلتی ہیں، تو کیا کیا اس کے نقصان ہیں اور کیا اس کا جو علاج ہے اور علامات کیا ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سے میں جلد شیئر کروں گا۔ تو مجھے اب اجازت دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔